قصیدہ بردہ شریف کے کلمات آپ نے سنے، اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قادری رحمہ اللہ تعالی آپ کا کلام بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ نعت شریف کے حوالہ سے ہمارے علماء نے یہ بات لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنا، امام اہل سنت فرماتے ہیں تلوار پر چلنے سے بھی زیادہ مشکل ہے، تلوار کی دھار پر چلنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے حضور علیہ السلام کی تعریف، کہ ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا لحاظ رکھنا، مرتبہ کا لحاظ رکھنا،
اور دوسری طرف جو توحید کا مسئلہ ہے، شان الوہیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کو مد نظر رکھ کر تعریف کرنا، تو یہ یقیناً علماء کرام کا ہی کام ہے، اور ان کے کلام ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو انہوں نے لکھے وہ پڑھنے چاہیے۔ اگلے مہمان ثنا خان کو دعوت دینے سے قبل ہمارا عقیدہ جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور آپ کی آل پاک کے حوالہ سے ہے، وہ سماعت فرما لیں۔ امام اہل سنت نے المعتقد المنتقد کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے مانتے ہیں، اور آپ کی آل پاک کے ساتھ محبت بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے کرتے ہیں۔ پھر جس شے کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہو گئی، خواہ وہ بے جان چیز ہے، اس کا ادب کرنا اور احترام کرنا یہ ہر مومن مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، کدو ایک سبزی کا نام ہے، تو پہلے اس کا جب بھی کوئی ذکر کرتا ہو سکتا ہے شریف نہ کہتا ہو، لیکن جب سے اس سبزی کی نسبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہو گئی، اور یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سبزیوں میں سے کدو شریف سبزی پسند تھی، تو اہل ادب جب بھی اس کا ذکر کرتے ہیں اسے کدو شریف کہہ کے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں۔ اور ہمارے علماء کرام نے اس مسئلہ کو بیان کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب اور آپ کی ناموس کا مسئلہ اتنا عظیم اور نازک ہے کہ فتاوی عالمگیریہ میں علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا، من قال نعل محمد نعیل یکفر، کہ جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نال مبارک، آپ کے پاؤں مبارک کے ساتھ جو مس کرنے والے جوڑے شریف ہیں، ان کی بھی ادنا سی توہین کی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس واسطے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب اور پھر آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والی جو ہستیاں ہیں، خواہ وہ آپ کے آل و اصحاب ہوں، خواہ وہ بعد میں آنے والے علماء ہوں، خواہ وہ سادات ہوں، ان کا ہم ادب اور احترام کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ ہیں، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل ہے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کا عالم ہے۔ اس وجہ سے حفاظ کا، علماء کا، اور جتنے ہمارے اکابر ہیں ان کا ادب یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مذہب مہذب اہل السنت والجماعہ کے عقائد پر قائم دائم رکھے۔ ابھی میں ملتمس ہوں اسی دارالعلوم کے طالب علم مولانا حافظ قاری ظفر اقبال صاحب سے وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ آپ بھی ذرا بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پیار سے پڑھ دیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے
رسول اللہ کرم کرنا تیرے کرم سے میری سلامت ہے زندگی تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی اور جتنا دیا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ خالی نموڑی تہباد سایہ جگ چھڑ کے سارا تیرے در پہ آیا گج کے بولیے سبحان اللہ جس کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہے وہ گج بجا کے عاشق رسول بولے سبحان اللہ خالی نہ موڑی تہباد سایہ جگ چھڑ کے سارا تیرے در پہ تیرے منگتے آدم رتبہ کمالے کوئی اویسے کوئی بلال تیرے منگتے آدم رتبہ کمالے کوئی تو یا رسول اللہ شایاں تو مت کے تیریاں گدایاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در پہ آیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ شایاں تو مت تیریاں گدایاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در پہ آیا اور پنجتن دس دے کا سنو خیر پاوی وقت نظارے او مکھڑا وقت نظارے ہو مکھڑا لکھاں یا رسول اللہ این سونیا تیرے نال لایا جگ چھڑ کے سارا تیرے در پہ آیا اور آخری چیز سمجھ رب دا تو جانے رب دا حبیب دکھیاں بیماراں
طبیب دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دیدار تیرا ساڈیاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا خالی نہ موڑی طیبہ دسایا جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود شریف پڑھ لیں الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ ارباب فکر و دانش و رسان منبر و میرام پیارے بزرگوں پیارے دوستوں عزیز نوجوانوں عزیزم طلباء کرام اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری محمد جمیل احمد صاحب جو کہ سٹیج کی زینت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں خالق کائنات محبوب کی زلف عنبری کا صدقہ اللہ پاک علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر تدیر قائم و دائم فرمائے یہاں کھڑے ہو کر گفتگو کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے قبلہ قاری جمیل احمد صاحب علامہ جمیل احمد صاحب نے اس قابل سمجھا اور میں بھی یہاں کا اسٹوڈنٹ یہاں کا طالب علم رہا صوفی بشیر احمد صاحب کچھ ایسے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں یہ میری اور میں آج بھی مجھے وہ وقت یاد ہے اس جگہ کے اوپر ایک درخت ہوا کرتا تھا استاد محترم قبلہ الحاج صوفی باصفا عالم باعمل جو میں لفظ بول رہا ہوں حقیقتاً بول رہا ہوں استاذ الحفاظ عالم باعمل صوفی باصفا تن کے بھی ستھرے من کے بھی ستھرے میرے استاد گرامی الحاج حافظ محمد نذیر احمد صاحب جلالی وہاں بیٹھ کر ایک دن میں نے سبق کے اندر سستی کی کوتاہی کی آپ فرماتے ہیں بیٹا اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر
बाजा सुरा के जिंदगी मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं का दिया हुआ सबक आज भी वो हमें याद है। अल्लाह तबारक व तआला आपके मिज़ारे पुरअनवार पर करोड़हा लहूहा रब्बे लम यज़ल रहमतों के नज़ूल फरमाए। अब आपके सामने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर बदहा सराई करने के लिए तशरीफ लाते हैं जनाब हाफिज हबीब साहब, वो तशरीफ लाएं और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हाफिज हबीबुल्लाह साहब, हाफिज हबीबुल्लाह जलाली साहब वो तशरीफ लाएं और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हदिया अकीदत के फूल नछावर करें। उनके आने से कबल एक पुरजोर नारा लगाओ, यहाँ से लेकर वहां तक, इस बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक बुलंद आवाज के साथ महफिल के अंदर ज़ौक़ बढ़ जाए। नाराए तकबीर, ऐसा जोर दे, ऐसा ज़ौक़ नहीं, बुलंद आवाज से ज़ौक़ के साथ नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये कहने की बात नहीं है जिस वक़्त कुरान मजीद की आयतें पढ़ दी गई जिसमें अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ए मोमिनो दरूदो सलाम पढ़ो, तो हर बंदा यहाँ पर आकर ये कहे कि भाई मोहब्बत से दरूद पढ़ो, तो ये बात कुछ अजीब सी है। मोहब्बत से पढ़ लिया करें, आपको ही सवाब मिलेगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यही है आरज़ू कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। तमन्ना है कि इस ज़िंदगी में कोई काम कर जाऊं, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना के बाद सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद इज़्ज़त के मसनद के ऊपर जलवा फरमा अफरोज़ तलबा कराम, खुतबा हज़रात, नातखाना ने शीरी लिसा और असातिज़ा इकराम और ख़ुसूस बिलख़ुसूस स्टेज के ऊपर जलवा फरमा तमाम अफराद को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये महफ़िल जहाँ पर मेरे उस्ताद फरमा रहे थे इल्मी फ़िक्री महफ़िल है, वहाँ पर ही आज ये मौका है जिसमें हमने अपनी इस्लाह करनी है इसके हवाला से कि जहाँ हमारी जितनी ज़िंदगी गुज़र गई उसमें हमने क्या किया है और जो आइंदा ज़िंदगी रह गई है उसमें हमने क्या करना है। क्योंकि ये जो महफ़िल होती हैं ये कम कम लोगों को नसीब होती हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको एक दफ़ा मिलती है
مگر دوسری دفعہ محفل تو ہوتی ہے لیکن وہ لوگ نہیں ہوتے. اس لیے یہاں پر آپ جتنی دیر بیٹھے آپ کوشش کریں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, جو سبق سنانے کے لیے آئے ہیں وہ سنا کر صحیح جائیں, اور آپ کوشش کریں کہ جو بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. چنانچہ وقت جو ہے وہ اپنے دامن میں اتنے نہیں رکھتا کہ میں زیادہ کوئی بات کروں. چند باتیں آپ کے سامنے جلدی سے اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا, جس کے حوالہ سے میں نے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت پڑھی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ اے محبوب بے شک ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے اور اس کے نگہبان بھی ہم ہی ہیں. اب یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا, ہم ہی اس کے نگہبان ہیں, یہاں پر تھوڑی اگر آپ سوچیں, تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور سوچیں اس کو, اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا. تو جب میں سوچ رہا تھا استادوں کے مزار پر بیٹھ کر تو مجھے سمجھ آیا کہ بالکل یہ بات سامنے واضح تھی. ایک وہ وقت آئے گا کہ جس وقت قرآن مجید برہان رشید کی بے حرمتی بھی کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم اس کی نگہبانی اس طرح کریں گے کہ لوگ اس کے صفحات کو مٹانے کی کوشش کریں گے. ہم اس کتاب کو آسان ہی اتنا کر دیں گے کہ یہ لوگوں کے دلوں میں سما جائے, یہ لوگوں کے دلوں میں سما جائے گی. کیوں؟ پھر اس کا رتبہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح, اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کا شوق دلانے کے لیے ایک جگہ پر فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. معزز دوستو ذرا غور کیجئے گا, آج وہ وقت ہے کہ جب قرآن دروازے پہ جاتا ہے, دستک دیتا ہے, کہتا ہے لوگوں مجھے پڑھ لو تمہاری بخشش ہو جائے گی. آواز آتی ہے نہیں نہیں, ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے, تم اگلے گھر میں چلے جاؤ. پھر یہ قرآن اگلے گھر کے دستک دیتا ہے, آواز آتی ہے یہاں پہ تو کیبلوں والے ہیں, یہاں پہ تیری جگہ نہیں ہے, تو اگلے گھر میں چلا جا. یہ قرآن اگلے گھر جاتا ہے, آواز آتی ہے یہاں پہ بھی نہیں, تیری جگہ نہیں ہے. ارے دوستو ہم کس لین پہ چل رہے ہیں, ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہم کون سی سمجھ لے رہے ہیں, ہم کس کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں, ہم کس کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. خدا کی قسم ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کہے نماز پڑھ, ہماری مسجدیں ہمیشہ آباد رہتی. ہمارا تو عالم یہ ہوتا قرآن کہتا زکوٰۃ دے, ہم زکوٰۃ لے کر باہر نکلتے, کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہوتا. ہمارا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ قرآن کہتا فلاں بندے کو کھانا کھلا, ہم کھانا لے کر باہر تو نکلتے لیکن کھانا کھانے والا کوئی نہ ہوتا. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج قرآن در در پہ جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے یاد کر لو تمہاری بخشش ہو جائے گی. لیکن نہیں, ہمیں فلموں ڈراموں کے نام تو یاد ہے, ہمیں فلانے ایکٹر کا نام تو یاد ہے, لیکن اگر کوئی ہم سے یہ پوچھ لے قرآن کی صورتیں کتنی ہیں تو میں معذرت سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اکثر نوجوان ایسے ہیں جن کو قرآن کی صورتوں کے نام بھی نہیں آتے, جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ قرآن کے پارے کتنے ہیں. ارے بھائی افسوس کی بات ہے, تیرے میرے پیغمبر نے تو فرمایا تھا جب بچہ سمجھنے کے قابل ہو جائے, جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے, جب بچہ ماں باپ کہنے لگے تو کیا کرنا, ادیبوا اولادکم ثلاث خصال, اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھانا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, مفکر ملت, سرمایہ اہل سنت, خطیب دل نواز, پیر طریقت, رہبر شریعت محترم محمد اجمل رضا قادری صاحب بانی تحریک اصلاح معاشرہ, ہم آپ کو سٹیج پر ان کو آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جناب محمد اجمل رضا قادری صاحب تشریف لائے, ہم آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. قبلہ مفتی
محمد اجمل رضا قادری صاحب تشریف لائے. ہم آپ کو دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. بات کو ختم کر رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تیری اولاد سمجھدار ہو جائے, بولنے کے قابل ہو جائے, کیا کرنا؟ فرمایا 3 کام سکھانا. نمبر 1 فرمایا اپنے نبی کی محبت, نمبر 2 اہل بیت و اصحاب کی محبت, اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کی محبت سکھا دینا. تو پھر میں نے اقبال سے پوچھا کہ اقبال آج وجہ کیا ہے, ہم پر زوال کیوں آ رہے ہیں؟ کبھی زلزلہ آتا ہے تو کبھی طوفانی بارش آ رہی ہے تو کبھی کچھ آ رہا ہے. تو اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, میری لفظی طرفی غلطی کو اپنی معافی عطا فرما کر میری اس حاضری کو قبول فرمائے. امین. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ زیارت کیجئے عالم دین, اور پھر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ یقیناً آپ لطف اندوز ہوں گے. بالکل ایسی گفتگو فرماتے ہیں کہ وہ دلوں کے اندر اترتی جاتی ہے. ماشاءاللہ زیارت کیجئے اور ثواب لیجئے. اب آپ کے سامنے نعت رسول مقبول کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب حافظ رستم صاحب. وہ تشریف لائیں اور آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مدح سرائی کریں. تشریف لاتے ہیں جناب حافظ محمد رستم صاحب. تشریف لائیں, آ کر نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر وہ گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کریں. اگر حافظ رستم صاحب یہاں نہیں ہیں تو حافظ نعیم صاحب تشریف لاتے ہیں, آ کر نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں جناب حافظ محمد نعیم صاحب. تمام احباب درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ادب کی بات کروں حدود کے اندر خدا
کا دین ہے سارا درود کے اندر، خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر، اور دکھوں نے حاضری کی تمنا ہے، بس درود پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، کوئی دنیا نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں جیسا، علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں جیسا، علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں جیسا، اس سے بہتر میرے مولا مجھے جاہل کر دے، کچھ بشر ہونے کے ناطے انہیں خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا
اڑتا ہے پھریرا تیرا خسربا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی تو نے ہر کام پہ کی میری حمایت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی ایک میں کیا میرے وسیع کی حقیقت کتنی مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور فرما رہے تھے حافظ محمد نعیم صاحب یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سراہی کرنا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود تعریف فرمائی ہے بلکہ میں یوں کہوں گا الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ تاجدار انبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے کے اندر ہے فرماتے ہیں کہ ایک دن میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں جس کے اندر خالصتاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کی گئی ہو آپ فرماتے ہیں میں نے الحمد کو پڑھا پھر سورۃ البقرہ پھر سورۃ آل عمران آپ فرماتے ہیں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب حافظ ظفر اقبال صاحب، جو کہ ہمارے اس دارالعلوم منظر اسلام کے طالب علم بھی ہے۔ یہ خاص مفتی جمیل احمد صاحب آپ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، جو کہ آپ یہاں سرپرستی فرما رہے ہیں۔ آپ نے حکم فرمایا کہ حافظ ظفر اقبال صاحب کو بلایا جائے اور انہیں کہا جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرے۔ تشریف لاتے ہیں جناب حافظ ظفر اقبال صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، میں اپنے سامنے استاد محترم کا پسندیدہ کلام استاد محترم نے خود لکھا، اور الحمدللہ مجھ سے بارہا دفعہ استاد محترم یہ کلام سنا کرتے تھے۔ آج اللہ رب العالمین کا کرم اور فضل کے استاد محترم کی یاد اندر ہم سب حضور کے غلام آئے بیٹھے ہیں، تو اسی سٹیج پہ الحمدللہ میں نے استاد پاک کے پاس بیٹھ کر پڑھا، تو استاد محترم کی دعا کے صدقے آج حاضری نصیب ہوئی۔ انشاءاللہ پھر میں اپنے دل کے اندر استاد محترم کو یاد کر کے دوبارہ وہ منظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر یہ کلام پڑھیں، نہ اگر آئے تو توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ برکت کے لیے پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محمد کا صدقہ کرم کر الہی، محمد کا صدقہ کرم کر الہی، ہے فریاد کر دی میری روح سے آئی، ہے فریاد کر دی محمد دسانی نہ ہو یا نہ ہو سی، محمد دسانی نہ ہو یا نہ ہو سی، ہے قرآن سارا جس دی گواہی، ہے قرآن سارا جس دی گواہی، محمد دا صدقہ کوئی دو چار ملکاں دا ہوندا اے حاکم، کوئی دو چار ملکاں دا ہوندا اے حاکم، میرے کملی والے دی
دو جگت شاہی میرے کملی والے دی دو جگت شاہی محمد دا صدقہ استاد محترم فرمایا کرتے تھے کوئی دور تے کوئی چوتھے فلک تے کوئی دور تے کوئی چوتھے فلک تے ہے میرا کملی والا سترا دراہی ہے میرا کملی والا سترا دراہی محمد دا صدقہ امیرا خدائے میرا پکا ہے دعویٰ محمد دا منگتا کرے بادشاہی محمد دا منگتا کرے بادشاہی محمد دا صدقہ محمد دا صدقہ کرم کر الہی ہے فریاد کر دی میری روح سے آہی ہے فریاد کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ان قصہ مختصر اللہ جل جلالہ وامن والہ وعظم شانہ وجل اسمہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور درود پاک حامی بے کساں غم گسارے جہاں سید سروراں نیر تاباں سرنشین مہوشاں قائد المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں درود اور سلام عرض کرنے کے بعد حاضرین و سامعین میں اور آپ اس وقت استاذ العلماء تلمیذ حضرت حافظ الحدیث یادگار اسلاف عالم باعمل حضرت علامہ الحاج حافظ نذیر احمد جلالی نور اللہ مرکزہ کے سالانہ عرس مقدس میں حاضری کے لیے حاضر ہیں احکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور آج کے اس سالانہ عرس مقدس کی صدارت و خصوصی خطاب و خصوصی دعا جگر گوشہ قیوم زماں وارث علوم و معارف حضرت حافظ الحدیث پیر طریقت رہبر شریعت سلطان المدرسین استاد علماء حضرت علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی سجادہ نشین آستان بکھی شریف سربراہ جماعت جلالیہ پاکستان آپ صدارت فرمائیں گے. تھوڑی دیر بعد
آپ تشریف لانے والے ہیں، اور خصوصی خطاب کے لیے ہم جن کی زیارت کر رہے ہیں مفکر ملت، سرمایہ اہل سنت، پیر طریقت، راہبر شریعت، پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ محمد اجمل رضا قادری صاحب، بانی تحریک اصلاح معاشرہ آستانہ لیا گکھڑ، آپ تشریف فرما ہیں۔ چند ہی لمحوں کے بعد ہم آپ کا انتہائی پرمغز خطاب سماعت کریں گے، اور دیگر علماء، مشائخ عرس مقدس کی تقریب میں تشریف لا رہے ہیں، اور سرپرستی دارالعلوم کی بھی اور آج کی اس عرس مقدس کی نشست کی بھی صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ الحافظ القاری جمیل احمد قادری جلالی صاحب فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اپنے والد گرامی کے دارالعلوم منظر اسلام کو آگے بڑھانے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ بزرگوں کا تعلق آستانہ بکھی شریف سے تھا، اور انہوں نے جو تربیت حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے لی تھی، وہ گاؤں کا ہر بچہ، ہر نوجوان اور ہر بزرگ بلکہ علاقے کے لوگ جانتے ہیں کہ قبلہ حافظ صاحب شریعت اسلامی کے پابند تھے، شریعت مطہرہ پر پابندی کرنے والے تھے، اور سنت رسول کے آپ پابند تھے۔ چونکہ صرف قبلہ حافظ صاحب نہیں، بڑے بڑے شیوخ الحدیث اور بڑے بڑے اساتذہ ہم نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے قبلہ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ صحبت نصیب ہوئی ہے، انہیں تہجد پڑھنا بھی نصیب ہو گئی ہے، اشراق پڑھنا بھی، چاشت پڑھنا بھی، اوابین بھی، اور سنت کی پابندی بھی نصیب ہوئی ہے۔ بلکہ وہ خود عالم باعمل نہیں بنے، بلکہ سنت کے پیکر نہیں بنے، بلکہ ان کے پاس بیٹھنے والے کتنے ہی لوگ ایسے آتے تھے، تو جب بھی ان کے پاس بیٹھتے تو وہ لوگوں کو کہتے ہم نے قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو پاس بیٹھنے والے بھی اسی طرح باعمل ہو گئے۔ ہم نے قبلہ حافظ صاحب کی زندگی کو دیکھا ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھوڑنا دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ سنت رسول کی پابندی تھی، اور اپنے پاس بیٹھنے والوں کی بھی اسی طرح تربیت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ حافظ صاحب کا فیض جاری اور ساری فرمائے، اور ہمیں اس دارالعلوم کے ساتھ اسی طرح وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ میں زیادہ دیر علامہ صاحب کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، انتہائی پرمغز کتاب، اور آپ سوشل میڈیا پہ بھی سنتے ہیں۔ آج تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم لائیو بیٹھ کر آپ کو سنیں گے، اور انتہائی دلوں کے اندر جو بات پہنچتی ہے وہ آپ کی زبان سے نکلتی ہے۔ علماء کی شان ہے، علماء کا وقار ہے، اور حق کہنا ان کا وطیرہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن علماء کو ہر میدان میں حق بات کہنے کا جرأت اور ہمت اور استقامت عطا فرمائی ہے، ان میں ایک نام مفکر ملت، سرمایہ اہل سنت، خطیب اہل سنت، پیر طریقت، راہبر شریعت حضرت علامہ الحاج محمد اجمل رضا قادری صاحب کا ہے۔ بڑے ادب کے ساتھ انہیں دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہماری تربیت فرماتے ہیں، اور استاد علماء کی اس منظر اسلام میں آپ کی جو خدمات ہیں انہیں بھی اجاگر کرتے ہیں۔ علامہ صاحب خطاب کے لیے بڑے ادب سے دعوت دے رہا ہوں،
آپ احباب نعروں کی گونج میں استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر. آستان علیہ بکھی شریف، آستان علیہ بکھی شریف. ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ 243 ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ. 243 ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ ਜਿੱਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੇ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. سارے حضرات الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد عالی مرتبت ذی احترام حضرات علماء کرام، مشائخ، سادات، قابل قدر دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، حضرت شیخ طریقت استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی نذیر احمد جلالی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عرس مقدس کی تقریبات جاری ہیں. اللہ کے فضل اور توفیق سے اس خالص دینی روحانی اجتماع میں ہم سب کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اللہ اس محفل مبارکہ کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے. دین کے سب کاموں میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. ہر ریاکاری سے، ہر تصنع سے، ہر بناوٹ سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. علم جو ہوتا ہے، جب انسان جاننے والا ہو جاتا ہے، علم والا ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ساری چیزوں سے آگاہ نہیں ہوتے، تو ان کو اس طرح کا انشراح صدر بھی حاصل نہیں ہوتا. لیکن جب انسان کو آگہی نصیب ہوتی ہے، شعور نصیب ہوتا ہے، علمی اور فکری مضبوطی نصیب ہوتی ہے، تو پھر انسان بہت ساری چیزوں سے بچتا ہے. علم دین جیسے جیسے انسان کے اندر پختہ ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کے اندر خشیت بڑھتی جاتی ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ بہت زیادہ باتیں کرنے کا نام علم نہیں ہے. دیر تک اور لمبی چوڑی اور بڑی مسجع مکفہ گفتگو کرنے کا نام بھی علم نہیں ہے.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیہ کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ کثرت کیلو کال والا عالم نہیں ہوتا، بلکہ فرماتے ہیں اگر تم نے دیکھنا ہو کسی کے اندر علم کتنا ہے تو محسوس کرو کہ اس کے دل کے اندر رب کا خوف کتنا ہے۔ جتنی جتنی اس کے مزاج اور لہجے کو تم سمٹا ہوا دیکھو گے، اس کے لفظوں کو، اس کے جملوں کو، اس کی باتوں کو شریعت کے سانچے میں دھلا اور ڈھلا ہوا دیکھو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا بندہ کتنا بڑا عالم ہے۔ ہمارے ہاں آج لوگ معلومات جمع کرتے ہیں، ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے لفظوں سے اور اپنے جملوں سے دوسروں پر رعب ڈالنا چاہتے ہیں۔ لوگ اپنے دلائل مضبوط کرنے کی بجائے اپنے لہجے کو گرجدار کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے مواقع پر جہاں لوگوں کے دلوں کے اندر شعور پیدا ہونا چاہیے وہ پیدا نہیں ہو پاتا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ ایمانیات کے بعد، عقائد کی درستگی کے بعد اخلاقیات کا فلسفہ لمبا چوڑا نہیں، تصوف، طریقت، معرفت، حقیقت کی باتیں کوئی بہت زیادہ الجھی ہوئی نہیں۔ بس جب تم نے ایمانیات کے باب میں، عقائد کے باب میں مضبوطی حاصل کر لی تو 3 کام کرو، تمہارا اخلاق مکمل ہو جائے گا، تمہارا دین مکمل ہو جائے گا۔ صرف 3 کام، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے کوئی طویل بحث نہیں، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، عقائد درست ہونے چاہیے۔ تو اس کے بعد اگر تم تعمیر شخصیت چاہتے ہو، اپنے مزاج میں حسن اور وقار لانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے بڑا سادہ سا، بڑا مختصر، ماشاءاللہ حضرت شیخ تشریف لے آئے، بسم اللہ۔ تو فرماتے ہیں 3 چیزیں صرف، آپ زیادہ غور کریں گے بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ 3 چیزیں فرماتے ہیں اپنے اندر پیدا کرو ایمانیات کے بعد۔ اخلاقیات کے باب میں فقط 3 چیزیں۔ ایک فرماتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق دین کا علم حاصل کرو، اور دوسرا فرماتے ہیں جو علم حاصل کیا ہے نا اس پر عمل کرو، اور تیسرا فرماتے ہیں اس عمل میں اخلاص پیدا کر لو، تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ لمبی تو بحث ہی کوئی نہیں، بہت طویل تو ابحاث ہی نہیں۔ ضرورت کے مطابق علم۔ اصل میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ ہم اپنی قوم کو یہ نہیں سمجھا سکے کہ جس طرح تسبیح لے کر کوئی وظیفہ پڑھنا عین ثواب ہے نا، اسی طرح نماز، روزہ، وضو اور غسل کے مسئلے سیکھنا بھی عین ثواب ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ شاید روحانی ترقی کے لیے فقط وظائف پڑھے جائیں گے تو وہ مضبوطی ہوگی، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ گھڑی کے لیے اگر تم دین کی مجلس میں چلے گئے تو تمہارا رات بھر نفلی عبادت سے زیادہ درجے والا کام ہو جائے گا، لیکن ہم سمجھا نہیں نہ سکے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں سوسائٹی میں جو چلن ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ایک عالم دین، اس نے پہلے مشقت کر کے پڑھا ہے، اب وہ بیٹھا ہے اور اس نے اشتہار بھی چھپائے ہیں اور اس نے پیغام بھی دیا ہے کہ میں کل درس دوں گا، اور اس نے کتاب بھی کھولی ہے اور اس کے لیے رات اس نے مطالعہ بھی کیا ہے، اور وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے انہیں بٹھا بھی رہا ہے کہ مجھ سے دین سیکھ لو تمہارا نفع ہو جائے گا۔ ایک طرف وہ عالم بیٹھا ہے اور دوسری طرف قریب ایک بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے بڑی پگڑی باندھی ہے، بڑا جبہ پہنا ہے اور بڑی تسبیح پکڑی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ شیخ دم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ مجھے صحیح بتائیے گا، یہ مجھے دیکھ کے نہیں، آپ چلیں، اب میں آپ سے پوچھتا بھی نہیں، زبانی بات بھی نہیں کرتا، آپ اپنے دل سے پوچھ لیجئے گا، لوگوں کا زیادہ رجحان عالم کی طرف ہوتا ہے کہ بابا جی کی طرف ہوتا ہے؟ یہ مزاج کہیں دور سے نہیں آیا، باہر سے نہیں آیا، ہم نے پیدا کیا ہے۔
یہ اسی سٹیج سے بتایا گیا ہے کہ صوفی جو ہوتا ہے اس کی بڑی شان ہوتی ہے، مولوی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ لیول خود فراہم کیا گیا ہے. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگ خود بخود اس طرف مائل ہو گئے جس طرف ہم نے محنت کر کے انہیں مائل کیا تھا، ادھر چلے گئے، کوشش کی تھی. یہ عوامی مزاج ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ کیا ہے؟ حضور مسجد شریف میں تشریف لائے، 2 مجالس قائم تھی، 2 قسم کے حلقہ میں لوگ بیٹھے تھے. ایک طرف اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، ایک طرف ایک آدمی کھڑا ہو کے لوگوں کو دین کی بات سمجھا رہا تھا. میرے دوستو خدا را خوف میری بات پر غور کرنا. میں کہہ رہا ہوں جو ہم نے کلچر بنایا، جو ہم نے جن چیزوں کو فروغ دیا، ہم نے لوگوں کو جس طرف لگایا، وہ ہمارے سامنے ہے اس کا نتیجہ. اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری توجہ کدھر دلائی کہ ایک طرف لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ایک طرف دین پڑھایا جا رہا تھا. خاص غور کرنا جوانوں اور اسے یاد رکھنا. حضور دونوں مجالس کے محافل کے بیچ کھڑے ہو گئے اور فرمایا دونوں خیر پر ہیں، دونوں اچھا کام کر رہے ہیں. اور پھر ساتھ ہی کریم فرمانے لگے میں چونکہ استاد بن کے آیا ہوں، میں چونکہ معلم کی حیثیت سے آیا ہوں، لہذا یہ بات کہتے کہتے محبوب اس محفل میں بیٹھ گئے جہاں دین پڑھایا جا رہا تھا. حضور نے جو انتخاب فرمایا نا بیٹھنے کے لیے، انتخاب فرمایا اس محفل کا، اس مجلس کا فرمایا جس کے اندر لوگ دین کو پڑھا رہے. ہمیں اپنے ذہن کو، اپنی سوچوں کو، اپنے نظریات کو تھوڑی دیر روک کر حقیقت پسندی کی طرف بڑھنا ہوگا. ہم نے وہ نسبت کی برکت کا انکار کون کر رہا ہے؟ لیکن کیا یہ بات ہوئی نہیں ہمارے ہاں کہ نسبت کی بات کرتے کرتے بہت سارے لوگوں کو بے عمل کر دیا گیا ہے؟ تھوڑی سی داڑھی چھوٹی ہو تو مسجد کا امام قابل قبول، لوگ جھک جھک کے دیکھتے ہیں کہ اس کی پوری کیوں نہیں. تو پیر کی جتنی بھی ہو وہ قابل قبول ہے، نعت خواں کی جتنی بھی ہو وہ قابل قبول ہے. یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ یہ اس تفریق کی وجہ کیا بنی؟ اس لیے کہ ہم نے عالم کا، علمی آدمی کا وہ وقار جو اس کا ہونا چاہیے تھا، جو سٹیٹس اس کو ملنا چاہیے تھا، وہ ہم نے نہیں دیا. ہمارا مزاج علمی نہیں. اور اگر کہیں کسی محفل میں بیٹھتے بھی ہیں تو خطباء اور واعظین کے لیے ہمارے پاس گنجائش ہے. اگر کہیں کسی کو کچھ سمجھتے بھی ہیں تو وہ ایسے شخص کو جس کا نام بڑا لکھا جاتا ہے، جس کی شہرت زیادہ ہوتی ہے. جب تک مزاج علمی نہیں ہوگا، ماحول میں علم کا دورہ نہیں ہوگا. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنی قوم کو، اپنی امت کو علم کی رغبت دیتے ہیں. حضور تو فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ اللہ کے حضور کھڑا ہے. عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے، حضور فرماتے ہیں جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا آدمی پر ہے. اب وہ فضیلت ہمیں دینی چاہیے. اچھا، اس سے جو میری طرح کے لوگ ہیں وہ بھی کئی دفعہ سمجھتے ہیں یہ شاید میری شان بیان ہو رہی ہے. وہ میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو میرے یہ ایک کلاس فیلو ہیں، وہ تقریر کر رہے تھے اور بڑا زور دے رہے تھے اس حدیث پاک پر کہ عالم ساری رات سویا رہے اور عابد عبادت کرتا رہے تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے. اور انہوں نے خاصا زور دیا اور وہ نا بیچارے وہ اپنی طرف اس کو سمیٹ کے لے جا رہے تھے. تو میں نے انہیں کہا پہلے تو آپ، بعد میں جب ہم بیٹھے تو میں نے ان سے گزارش کی پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیسے طے کر لیا کہ آپ عالم ہیں؟ پہلے تو یہ آپ کو طے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث تو اپنے مقام پہ بالکل ٹھیک ہے کہ عالم اگر ساری رات سویا بھی رہے، وہ عشاء پڑھ کے سویا ہے، اٹھ کے فجر پڑھ لیا، اور عابد ساری رات عبادت کرتا رہے تو درجہ عالم کا زیادہ. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ حدیث امام اعظم کو بھی تو آتی تھی نا، حضور غوث پاک کو بھی تو آتی تھی نا، خواجہ اجمیر کو بھی آتی تھی نا، اور ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں. لیکن وہ تو 40 سال مصلوں پہ بیٹھے رہے. انہوں نے تو اپنا وہ ذوق اس کو چھوڑا. تو دونوں طرف چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو عزیز بھائی، مزاج علمی، آپ
جمعے میں جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر میں اور آپ وقت پہ جمعے کے لیے آنے لگیں تو ہمارے خطیب صاحب تیاری بھی ذرا جلدی کر کے آنے لگیں گے, اور وہ بھی چاہیں گے یار یہ تو بندہ پچھلے جمعے بھی میرے سامنے بیٹھا تھا, میں نے یہ والی بات سنائی تھی, اب مجھے ایک نیا باب تیار کرنا چاہیے. ہم جب مزاج علمی بنائیں گے تو انشاءاللہ ماحول علمی بنے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دین کا علم ابحاث کے لیے نہ سیکھیں, نہ دین صرف بحث کے لیے دنیا میں آیا ہے. بلا وجہ کثرت سوالات تو ویسے ہی دین میں منع ہے. آپ کو صحیح مسلم میں حدیث ملے گی, جب لوگوں نے بے مقصد سوال بہت زیادہ کیے تھے تو حضور ناراض ہو گئے. حالانکہ محبوب کا دعویٰ ہے کہ جو مرضی پوچھو, لیکن اگر کثرت سوالات جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا, لوگ بال کی کھال اتارتے, کثرت سوالات سے تو حضور ناراض ہو گئے اگر بے معنی کیا جائے, بے مقصد کیے جائیں. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ صبح سے شام تک بحث کرو, جو موقع بھی آیا بحث کرو, جو موقع بھی. ایک دوست چند سال پہلے میرے پاس آئے, کہنے لگے میلاد شریف پر دلائل. میں نے کہا آپ کو کتنے عرصے ہو گئے دلیلیں لیتے ہوئے؟ اب علماء نے کتابیں لکھ دی, اس پر اتنی لمبی گفتگو ہو گئی, اب تو چیزیں طے ہو گئی, پھر سے دلائل تو موجود ہیں. اب تو آپ کو یہ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا مجھ سے آ کر کہ میلاد کے جلوس میں وضو کر کے جاؤں یا بغیر وضو بھی جا سکتا ہوں. اب تو آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ میلاد شریف کا لنگر وضو کر کے پکانا ہے کہ بغیر وضو بھی پک جائے گا. اب تو آپ کو تقوی کا راہ اختیار کرنا چاہیے تھا. ساری زندگی بحث ہی کریں گے, اسی پہ لگیں گے, جو سیکھا ہے اس پر عمل کریں, عمل کی طرف بڑھیں. ہمارے مشائخ ان کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی زندگیاں عمل والی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ وہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا, اس کو تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. یہ بحث کے لیے نہیں, الجھاؤ کے لیے نہیں, اس کو تو تربیت کے لیے سیکھا جائے اور تربیت کا مزاج اپنی زندگی کے اندر پیدا کیا جائے. حضرت تشریف لے آئے. نعرہ رسالت, آستانہ لیا بکی شریف, آستانہ لیا بکی شریف. حضرت حافظ الحدیث کے عکس حسن نوید الحسن, حضرت حافظ الحدیث کے عکس حسن, کردار حسن, گفتار حسن, سیرت حسن, صورت حسن. حضرت حافظ الحدیث کے عکس حسن, آستانہ لیا بکی شریف, آستانہ لیا بکی شریف, آستانہ لیا بکی شریف. پیر طریقت, راہبر شریعت, استاد علماء, وارث علوم معارف حضرت حافظ الحدیث, سلطان المدرسین, شیخ الحدیث حضرت علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی, سجادہ نشین, آستانہ بکی شریف, سربراہ جماعت جلالیہ پاکستان. آپ تشریف لائے. دارالعلوم منظر اسلام کی انتظامیہ صاحبزادہ جمیل احمد قادری جلالی صاحب کی طرف سے, آپ حضرات کی طرف سے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہا جاتا ہے, اور آپ مسند صدارت پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں. آپ کے آنے پر شکریہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر, آستانہ لیا بکی شریف. ماشاءاللہ حضرت قبلہ تشریف لے آئے. میں پہلے بھی بات مختصر کرنے والا تھا, مزید اس کو مختصر کرتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ علم دین جب ہم حاصل کریں تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں. دین کے علم کو اس لیے حاصل کیا جائے تاکہ ہماری زندگی میں جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں اس کے اندر بہتری آ سکے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کا مزاج یہ تھا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی آیا مبارکہ آئی یا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی فرمان آیا, انہوں نے فوری طور پر اپنی عملی زندگی میں اس کا نفاذ کیا. جب انسان بعمل ہو جاتا ہے نا
تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے خود اطمینان قلبی عطا کرتا ہے. جب تک انسان کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہوتا ہے اور اس پر عمل نہیں ہوتا، اسے محسوس ہوتا ہے میں دو کشتیوں کا مسافر ہوں. یار میں کہتا کچھ اور ہوں، کرتا کچھ اور ہوں. وہ ذاتی طور پر بڑا ڈبل مائنڈڈ رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. اور جب وہ عملی زندگی میں آ جاتا ہے، عملی زندگی میں آپ دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا بلال کو بلائیے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے تو محبوب فرمانے لگے بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کرم ہو جائے. فرمایا کیا عمل کرتے ہو؟ میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے. اتنا بڑا اعزاز. عمل کیا کرتے ہو؟ کس عمل کا نتیجہ؟ حضور سارا جانتے ہیں، لیکن تعلیم امت کے لیے، آگاہی کے لیے، لوگوں کو پتہ چلے، حضرت بلال کی اس پر گواہی ہو جائے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جب بھی وضو کر کے مسجد آؤ تو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو. حضور میں نے وہ نفل کبھی نہیں چھوڑے، میں ہمیشہ پڑھتا ہوں. مزاج تھا نا ان لوگوں کا. مجھے بتائیے یہ جو نوافل کی برکات آئی ہیں، یہ جو مختلف وظائف کی برکات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان کی ہیں تو ہمارے محبوب نے ہمارے لیے بیان فرمایا ہے نا. لیکن وہ ہماری طبیعت ہے. وہ ایک دوست ہے میرے، ایک دن مجھ سے ملاقات کے بعد کہنے لگے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں نے کہا ایک دفعہ دعا کرا لے، یہ پکا پکا یاد رکھنا مشکل کام ہے. یہ محاورتاً تو بات ٹھیک رہتی ہے، لیکن آپ مجھے کہیں پکا یاد رکھیں تو یہ مشکل کام ہے. کہنے لگے پکا رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ ترمذی میں حدیث ہے، محبوب نے فرمایا سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں صبح پڑھ لیا کرو، شام تک 70,000 فرشتے دعا کریں گے. اور صبح پڑھو گے تو شام پڑھو گے تو صبح تک دعا کریں گے. تو بڑا آسان کام ہے. تو ہمارے لیے کہیں گئی نا یہ ساری باتیں، لیکن وہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ وہ بڑی لمبی گفتگو تو سنی. اور اب تو ماشاءاللہ سے پہلے تو واعظین خطباء اسٹیج پہ ہوتے تھے، اب تو عوام میں بڑے بڑے خطباء ہوتے ہیں. آپ کہیں بیٹھ جائیں کسی آدمی کے پاس، وہ بات کرنے کا موقع تھوڑی دیتا ہے. بہت سی معلومات، بہت سی باتیں، بہت سی گفتگو. عملی زندگی کی طرف آئیں. عملی زندگی کے اندر دین کا نفاذ کریں، اپنے مزاج میں اس کو لائیں. جب مزاج میں آ جائے گا نا دین، ہمارے روزمرہ کے معاملات میں آپ دیکھیے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اتنی دیر تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یہ صرف کسی خطیب کے خطبے میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ فقط جمعے میں سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ عوام کے سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں ہے. نازل ہوئی ہے اور محبوب نے پڑھ کے سنائی ہے. نتیجہ نکلا ایک صحابی نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گھوڑا میں نے بڑی محبت سے پالا ہے، حضور مجھے بڑا ہی پیارا ہے، اور چونکہ حکم آیا ہے پیاری چیز خرچ کرو تو حضور مجھ سے قبول فرما لیں. عرض کی ہے صحابی نے اٹھ کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ باغ میں نے بڑے پیار سے سینچا ہے، میں نے سنوارا ہے، اس کی بنیادوں میں میرا خون پسینہ ہے. حضور مجھے باغ بڑا پیارا ہے، لیکن میرا رب فرماتا ہے پیاری چیز دو تو حضور میرا باغ مجھ سے قبول فرما لے. عملی زندگی میں دین کو لائیں. عملی زندگی میں جب یہ عملی زندگی میں نے ایک طالب علم سے کہا کہ آپ نے عصر کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھی. علماء کی بات نہیں کرتا، لیکن میری طرح کے طالب علم جب انہیں پتہ چل جاتا ہے نا، کئی دفعہ مدرسے داخل ہونے سے پہلے وہ پابندی سے پڑھتے ہیں، بعد میں انہیں پتہ چل جاتا ہے غیر معقدہ خیر ہے، پھر وہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے کس کس چیز سے کیسے کیسے جو ہے گنجائش لینی ہے. تو میں نے کہا آپ نے سنت نہیں پڑھی، حالانکہ آپ وہاں فارغ بیٹھے تھے. تو مجھے کہنے لگی حضرت صاحب غیر معقدہ ہی ہے. میں نے کہا یار ہے تو غیر معقدہ، پر آپ کو پتہ ہے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے والے کو میرے نبی پاک نے دعا دی ہے، اے اللہ اس پر رحم فرما جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے.
تجھے محبوب کی دعا مل رہی ہے اور تو نے غیر موقدہ کہہ کے بات کو ختم کر دیا. کب کہا ہے کسی نے کہ ضروری ہے؟ لیکن دیکھ تو صحیح اس کے پیچھے فضیلت کتنی ہے, عظمت کتنی ہے. اپنی عملی زندگی میں ہمارے حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عید کے بعد فیصل آباد جایا کرتے تھے حضرت محدث اعظم کے ہاں حاضری دینے کے لیے. تو ظہر کے بعد ٹکٹ لیا انہوں نے جانے کے لیے فیصل آباد, تو شیخو پورہ کا لے لیا. تو خدام نے عرض کی حضور شیخو پورہ میں خیر ہے؟ کہنے لگے درود پاک پڑھو دھیان سے. شیخو پورہ میں اتر گئے, فرمانے لگے کوئی ہماری مصروفیت نہیں تھی, کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں. تو بس والا کئی دفعہ گاڑی نہیں روکتا, شیخو پورہ کا ٹکٹ اس لیے لیا ہے کہ عصر کی نماز آسانی سے پڑھی جائے گی, اور پھر وہاں سے شاہ کوٹ کا لیتے ہیں تاکہ مغرب پڑھی جائے, اور پھر عشاء کا وقت زیادہ ہوتا ہے پہنچ جائیں گے. فرمایا کرتے کہ یار یہ سفر تو زندگی کا اسی طرح ہے, لیکن نماز کا معاملہ بڑا اہم ہے. اپنی عملی زندگی میں دین کو لاؤ میرے دوستو. عملی میں نے اتنی لمبی تقریر سنی, میں نے فلاں عالم کو, میں ایک جگہ پہ گیا تو مجھے کہنے لگے آپ ہمارے 22ویں خطیب ہیں, بڑے بڑے مشائخ کے نام لیے, ہر سال بڑا جلسہ کرتا ہوں. تو میں نے ان کے کان میں سرگوشی کر کے پوچھا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے میرے لیے دعا کریں آپ. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے, باقی سارے کام لوگ بغیر دعا کے کر لیتے ہیں, نماز کی باری آئے تو کہتے ہیں دعا کرو, نماز شروع کر لوں. کہنے لگے دعا فرمائیں. تو میں نے ان سے کہا آپ نے 22 علماء کے نام لیے جن سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کے ہاں ان کا آنا جانا ہے, تو آج کے بعد ذرا یہ بات سوچ کے بتانا, لوگ کہیں گے 22 آدمی مل کے بھی آپ کو نمازی نہیں بنا سکے. آپ ابھی تک وہیں کھڑے ہیں, آپ نے صحبت سے کیا پایا؟ آپ کہتے ہیں نا میں فلاں شیخ کا مرید ہوں, اور گھر جا کے اگر بیوی کے ساتھ سخت لفظوں میں بات کرتے ہو تو وہ فوراً کہتی ہے یہ سکھایا تجھے تیرے پیر صاحب نے, یہ سبق دیتے ہیں تجھے. آپ مانے نہ مانے, پر ہم اپنی خانقاہوں کے نمائندے ہیں, ہم اپنے آستانوں کے نمائندے ہیں. ہم جہاں بیٹھتے ہیں, جہاں رکتے ہیں, ہمیں پرکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں جگہ سے آیا ہے. اور تیسری بات میرے عزیز, علم, عمل اور پھر اخلاص. یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا, یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے. اداکاری بندہ لمبی نہیں کر سکتا, تھک جاتا ہے. یہ جو اخلاص ہوتا ہے یہ نارمل زندگی ہوتی ہے. بندہ جب مخلص ہوتا ہے تو وہ اصل ہوتا ہے, وہ جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے. اپنی زندگی میں تصنع والا کام کوئی نہ کریں, دکھاوا تکلیف کا باعث بن جاتا ہے. چسکا لگ جاتا ہے نا بعض سیاسی سماجی لوگوں کو اسٹیج پہ بیٹھنے کا, تو بیچاروں کو کبھی پیچھے بیٹھنا پڑ جائے تو ان کی جان کو مصیبت بن جاتی ہے. وہ اونچی کر کر کے گردن اسٹیج سیکٹری کو دکھاتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں, تم نے ابھی تک بتایا ہی نہیں, اعلان ہی نہیں کیا. میری طرح کے بعض لوگ ایسے ہیں جن کے القابات تھوڑے ہو جائیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا. اخلاص والی زندگی میں حسن ہے, اس میں تازگی ہے, ایسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی. اخلاص والی زندگی میں حسن ہے. حضرت بلے شاہ کہنے لگے میں اعتکاف قصور میں نہیں کرتا, دور جاتا ہوں, دور کوئی گاؤں ڈھونڈتا ہوں تاکہ 10 دن اعتکاف کروں. شیخ کیوں؟ فرمانے لگے یہاں سارا شہر تو ہاتھ چومتا ہے, یکسوئی نہیں ملتی. اٹھ بلے آ چلو تھے وسیے, جتھے وس دے سارے انے, نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے, کچھ تو موقع ملے. امام ابو نعیم کہتے ہیں 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں جس میں 2 وقت کھانا بھی پہنچتا تھا, کپڑے بھی پہنچتے تھے, اور بھی ضروریات زندگی کا خیال رکھا جاتا تھا. پر کوئی نقاب پوش تھا جو دروازے پہ چھوڑ جاتا, اور اگر کبھی پوچھتے آپ کا نام کیا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے, کہتے خبردار اگر آپ نے دوبارہ نام پوچھا. سالوں کھانا آتا رہا, اور 100 گھر میں سالوں, لیکن پتہ نہیں تھا کون دے جاتا ہے. پھر اچانک ایک رات ایسی گزری مدینہ منورہ میں کہ وہ لنگر وہ کھانا آنا بند ہوا. لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی نہیں آتا, تیرے ہاں بھی نہیں, پتہ تو کرو کس دن سے نہیں آیا, آخر وہ شخصیت پتہ تو کرو. تو جب تاریخیں ملائی گئیں تو سب نے کہا 18 محرم کے بعد نہیں آیا, پتہ کرو 18 محرم کو کیا ہوا. تو پتہ چلا
18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जनाजा पढ़ा गया है। महबूब पाक अलैहिस्सलाम की औलाद पाक के शहजादे खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद अपनी पुश्त पर अनाज की बोरियां रख के गरीबों के घरों में पहुंचाते। चेहरे पे नकाब है। बंदों से उन्होंने उसका अजर नहीं लेना, रब रसूल से लेना है। इसलिए चुपके से खामोशी से सारी ज़िंदगी खिदमत सर अंजाम दी। मैं आपसे अर्ज़ करूं, दीन के चमन में जितनी बहार है ना, इसके पीछे हमारे मशाइख का खुलूस है। काम ही करते रहे, उन्हें सारा पता था। जितनी तेज़ियाँ आज लोगों को आती हैं, ये सारी उन्हें आती थी। उन्हें पता था कि बड़े शहरों की रौनकें क्या हैं। वो जानते थे कि बड़े इलाकों में काम करने का नतीजा क्या है। लेकिन दूर किसी कुटिया में, किसी गांव में, जहां उन्हें उनके मशाइख ने बिठा दिया, उन्होंने ज़िंदगियां गुजार दी। इसलिए कि वो मुखलिस थे। जो ड्यूटी उनके ज़िम्मे लगाई गई वो उन्होंने जम के की। ज़िंदगी में जब जब रियाकारी निकलती जाती है, इंसान इंसानों के करीब आता जाता है। घुटन ख़त्म होती जाती है, अना मिटती जाती। ताल्लुकात में वुसअत, 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में पैदा करें। इल्म ज़रूरत के मुताबिक, और वो भी शौक़ से। वो भी पढ़ें और पढ़ने जाएं तो इबादत जान के, और फिर उस पर अमल, और अमल में खुलूस। आप अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को पैदा करके देखें, ऐसे महसूस होगा जैसे मकसद ज़िंदगी हाथ आया है। ऐसे लगेगा जैसे इंसान अपने आप में खुद हल्का फुल्का सा महसूस करने लगा है। और किसी भी मौके पर जब वो कोई काम करना चाहेगा तो इखलास की बरक़ात उसे नसीब होंगी। वो महसूस करेगा कि अल्लाह ताला की रहमतों के हिसार में हो। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस आस्ताना मुबारका को हमेशा कायम और दायम फरमाए, और हज़रत साहिब उर्स अलैहि रहमा के फैज़ान को अल्लाह ताला हमेशा जारी व सारी फरमाए। वमा अलैना इल्लल बला। माशाल्लाह, आप अल्लामा साहब का खिताब समाअत फरमा रहे थे। इसी दौरान क़िबला आलम पीर साहब तशरीफ़ लाए। दिल के अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहा जाता है। और इसी दौरान इमामुल मुजव्विदीन उस्तादुल वक़ारा कुर्रा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद यूसुफ सियालवी साहिब, आलम नबील फ़ाज़िल जवील, नौजवान मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मुफ्ती सोहेल अहमद सियालवी साहब तशरीफ़ लाए। दिल के अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहा जाता है। अब वो दारुल उलूम की सालाना जलसा दस्तार फ़जीलत भी है। उन खुश नसीब हुफ़ाज़ किराम का नाम लिया जाएगा जिन्होंने अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक इसी दारुल उलूम में कुरान पाक अपने सीने में महफूज किया है। बल्कि उनमें एक बच्चा ऐसा भी है कि जिसने 7 माह में कुरान पाक मुकम्मल किया है। और उसी बच्चे को सबसे पहले दस्तार के लिए बुलाया जा रहा है। और क़िबला आलम पीर तरीक़त रहबर शरीयत वारिस उलूम मारिफ हज़रत हाफ़िज़ुल हदीस शेखुल हदीस उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब मशहदी सजादा नशीन आसन बिक्की शरीफ, आपके दस्ते मुबारक से उन खुश नसीब हुफ़ाज़ किराम के सरों पर दस्तार फजीलत सजाई जाएगी। सबसे पहले वो बच्चा तशरीफ़ लाता है जिसने 7 माह में कुरान पाक मुकम्मल किया है। हाफिज मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक वल्द अब्दुल गफूर, पुरान ज़िला गुजरात से इस बच्चे ने इसी दारुल उलूम में 7 माह में कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है। अब दस्तार फजीलत के लिए तशरीफ़ लाता है। क़िबला आलम दीगर मशाइख से इसके सर पर दस्तार फजीलत सजाई जा रही है। उसके बाद तशरीफ़ लाते हैं हाफिज हारून रशीद साहिब, और साथ ही आप कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ेंगे। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन। हाफिज हारून रशीद साहिब वल्द रशीद साहिब लोकड़ी मंडी बहावुद्दीन से ये भी तशरीफ़ लाते हैं। इनकी भी दस्तार फजीलत क़िबला आलम और दीगर मशाइख से इनके सर पर सजाई जाएगी। हाफिज हारून रशीद साहिब।
اس کے بعد حافظ محمد علی والد سکندر نصیر پور کلاں ضلع سرگودا سے اس بچے کے سر پر بھی دستار فضیلت سجائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد حافظ محمد عرفان والد سلطان احمد نصیر پور کلاں ضلع سرگودا سے، انہوں نے بھی قرآن پاک اسی دارالعلوم منظر اسلام میں مکمل کیا ہے۔ اس بچے کے سر پر بھی دستار فضیلت سجائی جا رہی ہے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ والحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأغوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما۔ تمام حضرات اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں، ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ یہ اعلان صاحبزادہ جمیل احمد قادری جلالی صاحب اور قبلہ حضرت صاحب کی اجازت سے ہے، چونکہ ابھی جولائی کا مہینہ، اس میں گرمی بھی ہوتی ہے، تو آئندہ جو قبلہ حافظ صاحب کا سالانہ عرس مبارک ہے وہ 5 نومبر کو ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ 5 نومبر کو آئندہ سالانہ عرس مقدس ہوگا۔ اور ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں، اس کے بعد امام المجودین ختم شریف پڑھیں گے اور قبلہ عالم دعا فرمائیں گے۔ 21 اگست کو سالانہ عرس مقدس قیوم زمان حضرت اقدس الحاج پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا سالانہ عرس مقدس آستانہ بکھی شریف میں 21 اگست کو منعقد ہو رہا ہے۔ تمام حضرات کو اس میں بھرپور شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ ختم شریف کے لیے میں التماس کر رہا ہوں امام المجودین استاد القراء مولانا حافظ قاری محمد یوسف سیالوی صاحب، اس کے بعد قبلہ عالم دعا فرمائیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آپ احباب ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے قبلہ حضرت صاحب کی ملت کریں. آپ دعا فرماتے ہیں اور دارالعلوم کی انتظامیہ کی طرف سے علماء مشائخ جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں سب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. علماء دعا کے بعد یہ سامنے لائبریری میں کھانے کے لیے تشریف لے جائیں گے. آپ احباب اسی جگہ پہ کھانا تناول فرمائیں گے اور آپ پڑھ کر ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص قبلہ حضرت صاحب کے ملک فرما دیں. آپ دعا فرماتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین، جو کلمات طیبات پڑھے گئے، ختمات مبارکہ، کلمہ شریف، درود شریف، دیگر اوراد و وظائف، محاذر اشیاء، صدقہ و خیرات جو کی جا رہی ہیں، مالک جملہ اعمال تیری بارگاہ کے اندر پیش کر دے. اعمال کی حد کے مطابق نہیں، اپنے فضل و رحمت کے مطابق وافر اجر سے مالا مال فرما. ان کلمات طیبات کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کر، گر قبول افتد جہیز و شرف. بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، والدین رسول اکرم، ازواج رسول، اصحاب رسول، اہل بیت رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، جمیع شہداء اسلام، جمیع ائمہ فقہ، جمیع اولیاء کاملین، جمیع مسلمین مسلمات، غفر اللہ لہم کی ارواح کو پیش کر. بالخصوص ان کلمات طیبات کا ثواب استاذ الحفاظ حضرت علامہ الحاج مولانا نذیر احمد صاحب جلالی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کی روح کو پیش کر. مالک درجات کو بلند فرما، مراتب کو مزید اعلیٰ فرما، مرکز پر انوار و تجلیات کی بارش فرما. اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفر جسدہ، اللہم ارح روحہ، اللہم یسر منازل القبر، اللہم یسر منازل العشر، اللہم نور قبرہ، اللہم وسع قبرہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم بدل السیئات بالحسنات، اللہم نقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلہ بالماء والثلج والبرد، اللہم حرم لحومہ وبشرتہ علی النار، اللہم انقذہ من النار. خاندان کے دیگر اعزاء، اقارب، رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ہیں، سب کی ارواح کو پیش کر. مالک سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. حاضرین کے آباء و اجداد، رشتہ دار، اقارب، اعزاء جو دنیا سے چلے گئے، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. مالک سب کی بخشش فرما. دارالعلوم کے معاونین، دارالعلوم کی جگہ وقف کرنے والے، اس کی تعمیر میں مولانا کے ساتھ معاونت کرنے والے، اس کی رونقوں میں اضافہ کرنے والے، جو بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. مالک سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. یا الہ العالمین، اپنا فضل شامل آل فرما، جمیع امور میں خیر و برکت فرما، آفات و بلیات سے محفوظ فرما، شر حاسد، شر ظالم سے محفوظ فرما، قرض مرض سے محفوظ فرما، جمیع حاجات کو پورا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں انہیں آسانیاں میسر فرما، جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں انہیں اولاد نرینہ سے مالا مال فرما،
جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما، جو ناجائز مقدمات کے اندر ملوث ہیں مالک انہیں رہائی عطا فرما، جو آباب دیار غیر کے اندر رزق حلال کی تلاش میں مصروف ہیں مالک انہیں اپنا حفظ و امان عطا فرما، رزق حلال کے بہترین اسباب مہیا فرما، جو والدین اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتہ ازدواج کے انسلاخ کے حوالہ سے پریشان مالک انہیں اپنی تائید و نصرت سے نواز اور بہترین اسباب مہیا فرما، جو شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگیوں کو خوشگوار فرما، الفت و اتفاق عطا فرما، جن بچوں اور بچیوں نے امتحانات دے رکھے ہیں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما، مالک بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما، مالک اپنے احکامات کی بجاوری کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی آلودگی سے مالک دور فرما، توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرما، دارالعلوم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، تعلیم و تعلم کے سلسلے میں مالک مزید اسے روشن و منور فرما، یا الہ العالمین جو آباب دامے درمے قدم سخنے سال بھر کے اندر دارالعلوم کی معاونت کرتے ہیں، مولانا کے تلامذہ جو عرش شریف کے حوالہ سے اپنی محبتوں کا اظہار صاحبزادگان سے تعاون کرتے ہیں مالک سب کے جان و مال میں رزق و عمر میں برکتیں پیدا فرما، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا مع الابرار یا عزیز و یا غفار، اللہم انا نعوذ بک ما استعاذک منہ سیدنا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نسألک ما سألک من سیدنا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان، ارحم عبادک یا رحمان، ارحم عبادک یا رحمان، ارحم عبادک یا رحمان، اللہم نور قلوبنا بالعرفان والایمان والایقان، اللہم اغفرنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدایا بدے شوق ذات رسول بدرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرا کن قبول، شب و روز در عشق حضرت بیدار، ہما وقت در وصل احمد گزار، حیاتی مماتی ہما وقت ما عطا کن وصال مرا مصطفیٰ، چو بلبل براں گل فدائم بکن، چو پروانہ جلوہ نمائم بکن، یا الہی تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، یا الہی حضرت شیر محمد کا بنا ہم کو مطیع، سیدی نور الحسن رہنما کے واسطے، یا الہی سردر احمد پہ ہو وقت اجل، مرشدی سردار احمد با رضا کے واسطے، دولت عشق نبی ہم کو عطا کر اے کریم، سیدی شاہ جلال الدین پیر بیریا کے واسطے، لخت جگر سیدی شاہ جلال الدین شاہ، مظہر قیوم سید پارسا کے واسطے، الہی بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنی خاتمہ، دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، اللہم تقبل ادیت الحاضرین بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔